السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ارمان خیال عباسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ. آج جو میرے مہمان ہیں آزاد کشمیر کا ایک ابھرتا ہوا ٹیلنٹ، چیئرمین ادبی کونسل سپورٹس یوتھ اینڈ کلچر آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، جناب بلال ہاشمی صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم جناب، خیریت سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت. سب سے پہلے آپ اپنا مختصر تعارف کروائیں ناظرین کو. الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ارمان خیال عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس چینل کے ذریعے مجھے اپنے دوستوں سے اور لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا. میرا نام بلال ہاشمی ہے اور میں آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان لٹریچر سپورٹس یوتھ اینڈ کلچر کا چیئرمین ہوں. اچھا، یہ ایک ادارہ جو کچھ عرصہ پہلے تک جس کا وجود نہیں تھا، یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا اور یہ آپ نے ادارہ کھڑا کر دیا؟ سب سے پہلے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں تھا. سپٹمبر 5 2015 کو میں نے اس کے چیئرمین کا حلف اٹھایا تھا اور آزاد جموں کشمیر ادبی کونسل سپورٹس اینڈ کلچر کا قیام گزشتہ حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، اس میں بالخصوص سابق وزیر اعظم جناب چودھری عبدالمجید صاحب اور آزاد کشمیر کی اس وقت کی گورنمنٹ اور کابینہ کی تعاون، اشتراک، مدد اور سرپرستی اور تعاون سے یہ ادارہ وجود میں آیا اور کشمیر کونسل میں رجسٹرڈ کیا گیا تھا. اچھا، ابھی تک اس ادارے کی وساطت سے آپ نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں؟ ارمان خیال عباسی صاحب، یہ ایک طویل مضمون ہے جس کو آپ کے اس شارٹ سے انٹرویو میں بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو خدمات کی ہیں ان کا احاطہ کیا جا سکے. آزاد جموں کشمیر ادبی کونسل سپورٹس یوتھ اینڈ کلچر، یہ 4 شعبے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ کے انڈر. 4 شعبے ہیں: شعبہ ادب، شعبہ کھیل، شعبہ امور نوجوانان اور شعبہ ثقافت. اب ان چاروں میں سے جو سوال آپ پوچھیں گے تو میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں. ان چاروں کے بارے میں مختصر سے اگر آپ تعارف کروا دیں جن میں آپ کی خدمات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک اور آپ کے ناقدین تک ضرور پہنچیں. ناقدین کا آپ نے ایک دم ہی ذکر کر دیا. چلے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. ناقدین نہ ہوں تو کام کرنے کا مزہ کیسے آئے. بہرحال یہ 4 جو امور ہیں، بنیادی طور پر میں نے UK سے لے کر سعودی عرب اور وہاں سے آزاد جموں کشمیر تک دیکھا ہے کہ حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں ان میں یہ 4 ادارے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی جس قوم کے اندر ادب کا ذوق، شوق یا ادب کے ساتھ شغف نہیں ہے تو وہ تو کھل کر کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، وہ باقی کیا خدمات ادا کریں گے. ادب کی جو صنف ہے یہ یعنی شعبوں میں سے ایک تو یہ ہے. اس کے بعد کھیل اور سپورٹس کا جو شعبہ ہے، کھیلوں کا جو شعبہ ہے، یہ تو بنیادی طور پر پوری دنیا میں رواداری، محبت اور تعلقات قائم کرنے کا ایک اہم آہنگ ادارہ ہے. ثقافت کا بہت بڑا ایک شعبہ ہے جس میں پاکستان کی ثقافت، آزاد کشمیر کی ثقافت، اس کی زبان ہے، وہ بھی ایک پورا سبجیکٹ ہے. میں اس کی 2 باتیں آپ سے گزارش کروں گا. امور نوجوانان، یعنی آزاد جموں کشمیر اور گلگت میں جتنے نوجوان لوگ ہیں، چاہے وہ کسی سیاسی، سماجی، مذہبی اور کسی بھی سوشل پلیٹ فارم سے وہ تعلق رکھتے ہوں، ان کو ان کے متعلقہ شعبے میں خدمات ادا کرنے کا اور ان کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے امور نوجوانان. چاہے وہ کسی بھی، وہ سیاسی لوگ ہیں، وہ مذہبی لوگ ہیں، وہ آزادی پسند ہیں، وہ خود مختاری کا اعلان لگاتے ہیں، وہ کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کرتے ہیں، یا وہ ادب والے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا ٹیلنٹ، کوئی بھی ایسی یعنی ان کے اندر کوئی ایسا ذوق اور شوق اور کچھ کرنے کا ارادہ جس کو کہتے ہیں عزم مصمم، وہ نوجوانوں کے اندر ہونا چاہیے. تو وہ جو بھی ہوگا اس کو پروموٹ کرنے کا یہ شعبہ ہے. آزاد جموں کشمیر کی تاریخ میں اب جا کر ہمارے توسط سے، الحمدللہ اس ادارے کے توسط سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ لٹریچر بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، ادب بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی شعبہ ہے.
ان وزیر اعظم پاکستان کا اعلان کردہ شعبہ میں نے مانگا، الحمدللہ وہ ہمیں ملا۔ اس کا ہم نے افتتاح مظفر آباد آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی سے کیا، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر وہ شعبہ پھیلا اور اس نے قائم کیا۔ لیکن پاکستان کے لوگوں کے لیے، گلگت کے لوگوں کے لیے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان سے وہ بنیادی ادب کا انفراسٹرکچر آپ سمجھیں وہ میں نے مانگ کر لیا کہ آپ ہمیں دیں، ہم تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ سے اس کو شروع کریں گے۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں تو ابھی گزشتہ سال وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے، میرے دوست ہیں پیر نور اللہ قادری صاحب، وزیر مذہبی امور، ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جس میں اسلامی فلاحی ریاست کا تصور سیرت طیبہ کی روشنی میں کے عنوان پر سیمینارز کیے جائیں۔ یعنی یہ اس گورنمنٹ نے اپنے منشور میں اس کو شامل کیا تھا۔ اس کا اعلان وزیر اعظم پاکستان نے 11 ربیع الاول کو کیا، میں اس مجلس میں موجود تھا۔ بعد میں وہ ہم 2-3 مہینے دیکھتے رہے، کوئی عمل درآمد نہ ہوا۔ پھر میں نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا اور گزشتہ آپریشن ضرب قلم کی تحریک کی جو ہمارے پاس کاغذی کارروائی تھی، دستاویزات وزیر اعظم پاکستان کو ہم نے پیش کی، ان سے یہ شعبہ ہم نے لیا اور اس کا افتتاح بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے مظفر آباد سے کیا۔ اور وزیر مملکت پاکستان ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان تشریف لے گئے اور وہاں سے یہ سلسلہ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں ادب کو پروموٹ کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں سالانہ 2 ادبی کانفرنسز، ادبی سیمینارز، ادبی کنونشنز، اور چڑالہ جہاں سے آپ کا اور میرا تعلق ہے، زندگی میں کوئی شاعر شاید وہاں سے گزرا بھی نہیں ہوگا، لیکن آزاد کشمیر کی تاریخ کا ایک عظیم الشان جو لوگ وہاں گئے ہیں یا جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ وہ میں نے اس کو مظفر آباد سے اس کو انتقال چڑالہ انٹر کالج میں کیا۔ حکومت بھی گئی، حکومتی ادارے بھی گئے، شعراء بھی گئے، ادیب بھی گئے، الغرض تاؤباٹ سے لے کر نیلم تک ادب کے فروغ کے جتنے بھی اس دنیا میں مروجہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو سہولیات ہیں، گو کہ سہولیات کا فقدان تھا، لیکن ہم نے سہولیات کے فقدان کی طرف نہیں دیکھا، اپنا کام کرتے رہے۔ اور آزاد جموں کشمیر ادبی کونسل آج حکومت پاکستان کے لٹریچر ڈپارٹمنٹ سے زیادہ بڑھ کر اس نے کام کیا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کے سیاسی، سماجی، بیوروکریٹس، علماء، صحافی اور مختلف حتیٰ کہ چیف جسٹس تک آپ کے ذاتی تعلقات ہیں، آپ کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ دیکھیں، گدڑ سنگھی جو لوگ ہمیں جانتے ہیں ان میں تو بعض کا کہنا ہے کہ گدڑ سنگھی ہے۔ میں آپ کو گزارش کروں کہ میرے بہت سارے ٹی وی انٹرویوز ہیں، یہ بات پوچھی گئی ہے تو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن گدڑ سنگھی کے 100% میں سے 5% میں آج آپ نوجوان ہمارے چونکہ پرانے دوست ہیں تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے بڑی گدڑ سنگھی آپ کا اخلاق ہے۔ خیریت پوچھنی، کسی جگہ کسی کے کام آ جانا، اور یعنی الغرض حسن اخلاق کے جتنے بھی پیرائے ہیں ان پر آپ عمل کریں تو گدڑ سنگھی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان سے لے کر وزیر اعظم آزاد کشمیر تک، چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کر آرمی چیف آف پاکستان سے لے کر ہمارے حلقہ ال14 غربی باغ کے ہمارے آنریبل سردار عتیق احمد خان صاحب تک جتنے لوگ ہیں ان سب سے ایک جیسا محبت کا رشتہ ہے، اس لیے کہ میں ان کی خوشی، غمی، دن، دوپہر، شام، صبح، رات، ہر وقت ان کے پاس پہنچتا ہوں اور ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہوں، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کی عمریں زیادہ ہیں، ان کے عہدے بڑے ہیں، میرے پاس جو عہدہ ہے یہ بھی تو ایک عہدہ ہی ہے۔ سر میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، نوجوان جو ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ با اخلاق تو ہم بھی ہیں، صرف اخلاق سے وہاں تک ان لوگوں تک پہنچا تو نہیں جا سکتا، ان تک آپ کی رسائی کیسے میں ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس کا ایک بالکل اسٹریٹ فارورڈ اور ببانگ دہل جواب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ خوش اخلاقی سے ہی کام نہیں بنتا، اس کے لیے عہدہ بھی ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا الحمدللہ ثم الحمدللہ، پتہ نہیں میرے جملے سے ناقدین کیا اخذ کریں گے، لیکن آزاد کشمیر کا سب سے اہم ترین غیر متنازع عہدہ میرے پاس ہے، تو میں اس کا استعمال اس انداز میں کرتا ہوں۔ آج تک میں آپ کے کیمرے کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں وزیر اعظم پاکستان سے لے کر
چیف سیکرٹری آزاد کشمیر تک آپ جائیں، لوگوں کے انٹرویوز کر کے پوچھیں، اگر کوئی کہے کہ بلال ہاشمی نے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوں کے لیے کبھی کوئی مفاد حاصل نہیں کیا، جب آپ کے پاس عہدہ بھی ہے، آپ کی ایک شہرت بھی ہے، آپ کو لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں اور آپ کے ذاتی تعلقات، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک آدمی بھی شاید ایسا نہیں ہے، بزنس مینز میں، کھلاڑیوں میں، ایکٹرز میں، سنگرز میں. ابھی شاہین شاہ افریدی صاحب کتنے بڑے کھلاڑی ہیں پاکستان کے، شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں، ہمارے بہت سارے دوستوں کو پتہ کہ میں ان کے والد صاحب کی دعوت پر طورخم بارڈر پر ان کے گھر گیا. تو وہ لوگ جن کے، یعنی میں یہ جو تعلق واسطہ ہے، میں اس کو مثبت استعمال کرتا ہوں، لوگوں سے غرض اور لالچ نہیں رکھتا ہوں، اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی ہمیشہ اپنے شعبے کے متعلقہ بات کرتا ہوں تو لوگ پھر عزت احترام دیتے ہیں. اچھا، یہ تھوڑا سا پرسنل سوال ہو جائے گا، تو یہ ہے کہ جو یہ اسی اپنے عہدے کی لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا الزام ہے، نوجوانوں کا الزام ہے، چند لوگوں کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس عہدے کا، اس ادارے کا استعمال کرتے ہوئے کچھ لوگوں سے، نوجوانوں سے نوکری کا جانسہ دے کر ان سے پیسے لیے، تو اس الزام کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں، اس الزام کو میں بڑا بہترین جسٹیفائی کروں گا جی. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان سے میں نے نوکری کی مد میں پیسے لیے ہیں، اس نے دیے کیوں؟ سر آپ نے اگر نوکری کا جانسہ دیا ہے تو پھر وہ تو لیں گے. اگر میرا جواب آپ کمپلیٹ ہونے دیں تو یہ آپ کی تسلی ہوگی انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے کہ کسی نے دیے کیوں، کھسی تو کوئی نہ سکنا نا کسی کو. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو میرے خلاف اس طرح کی کمپین کی گئی، آپ مجھے کوئی ایک پوسٹ ایسی یا اخباری تراشا لا کر دکھائیں کہ بطور چیئرمین میں نے کسی کی تقرری، یا تو بہت لوگوں کی میں نے تقرریاں کروائی ہیں. حضرت میں آپ سے یہ گزارش کر لوں، اور یہ ایک میں انکشاف کر رہا ہوں، اور اس انکشاف کو آپ سنبھال کے رکھیے گا کہ کسی حلقے کے ایم این اے یا ایم ایل اے سے زیادہ میں نے لوگوں کی سرکاری نوکریاں لگوائی ہیں. اب ان میں سے بعض لوگ، دیکھیں اس کا میں آپ کو ایک محبت بھرا جواب دیتا ہوں، لوگ ناراض نہ ہو جائیں. اب جس شان و شوکت سے گورنمنٹ نے مجھے آفس دیا، گاڑی دی، جھنڈی دی، احترام دیا، تو لوگ جب میرے پاس آتے ہیں، لوگ اپنی بات لے کر میرے پاس آتے ہیں، لوگ اپنی ضرورت لے کر میرے پاس آتے ہیں کہ شاید ہاشمی صاحب کسی سے سفارش کریں گے. چند پوسٹیں تھیں جن کے اوپر سٹے تھا، اب وہ میرے عزیز تھے لوگ، اور ان لوگوں کی تقرری کا عمل درمیان میں رک گیا، اور یہ پتہ چلا کہ پوسٹوں پر سٹے ہے. تو حکومت میں ایک صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ نوجوان اتنے پیسے ہمیں دیں تاکہ ہم یہ پوسٹوں وکلاء کو دے کر یہ سٹے ختم کروائیں تاکہ ان کی تقرریوں کا عمل آگے چل سکے. اس میں نہ مجھے پتہ ہے کہ لوگوں نے کتنے پیسے دیے، کس کو دیے، سٹے ختم ہوا نہیں ہوا. جب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے خلاف بات کر رہے ہیں تو میں نے اس کو آؤٹ آف سبجیکٹ سمجھ کے چھوڑ دیا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ گھومیں پھریں، اگر کوئی آدمی ذاتی طور پر مجھ پر الزام لگائے تو میں اس کو ویلکم کروں گا، اس کا ازالہ کروں گا. اچھا چلیں اب دوسری طرف آتے ہیں. آپ یوتھ سپورٹس کلچر کے چیئرمین بھی ہیں، تو سپورٹس کے حوالے سے آپ کی کیا خدمات ہیں آزاد کشمیر میں؟ اس ریجن کو ختم کر کے راولپنڈی کے ساتھ مرج کر دیا گیا. تو میں جس آزاد جموں کشمیر سپورٹس بورڈ کا میں چیئرمین ہوں، آزاد کشمیر میں پہلی قومی T20 کرکٹ ٹیم کا آغاز کرنے والا میں خادم ہوں. میرے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اکرم سہیل صاحب، ہمارا سپورٹس بورڈ کے ممبران، ضلع عہدیداران، کوآرڈینیٹر، اسکول کالجز کے لوگ، میرپور بورڈ کے ڈائریکٹر سپورٹس، آزاد کشمیر کی 5 یونیورسٹیز کے ڈائریکٹر سپورٹس پر مشتمل یہ سپورٹس بورڈ ہم نے بنایا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے میں نے الحاق لیا. 70 سال میں یہ سیاستدان ادھر ہی تھے، وزرائے اعظم بھی ادھر ہی تھے، وزراء صاحبان بھی ادھر تھے، ایم ایل اے صاحبان بھی ادھر تھے، اور نام نہاد خود کو جو ہے وہ کھیل کا ٹائکون سمجھنے والے لوگ بھی ادھر ہی تھے. کسی نے جرأت نہیں کی، لیکن الحمدللہ ہم نے جرأت کی. اور احسان مانی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، چیف ایگزیکٹو وسیم صاحب ہمارے بھائی ہیں، اور کوئی آؤٹ آف میرٹ بات نہیں کی. اور میں گزارش اگر پوری کر لوں، اس ٹیم کو بنایا، اس کا الحاق کیا، اور آزاد جموں کشمیر کی جو ٹیم ہے اس کا اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ الحاق ہے.
وہ بچے پریکٹس بھی کرتے ہیں اور وہ انشاءاللہ آنے والے وقت پر وہ جب موقع آئے گا وہ پرفارم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا مختصر جواب دیجیے گا, یہ بتائیے پی ایس ایل میں آزاد کشمیر کی ٹیم کو سنا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ انٹر ہو, تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے اور کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جب چاہے گا تو آزاد کشمیر کی جو پی ایس ایل میں فرینچائز ہے اس کو موقع دے گا. اب بہت سارے آزاد کشمیر میں 3-4 لوگ اور ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو سب کوشش کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور حکومت پاکستان سے سب سے مضبوط رابطہ ہمارا ہے. تو جو رقم ہے پی سی بی کی جو فرینچائز کے لیے وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے, اور جس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ہمیں اجازت دے گا تو ہمارے اس اسپورٹس بورڈ کے تحت آزاد کشمیر کی ٹیم کھیلے گی. یہ انشاءاللہ نوجوانوں کو اس کی تسلی رکھنی چاہیے. آپ جیسے نوجوان ہیں ان کا اس عمر میں خواب ہوتا ہے عزت, شہرت, بعد گاڑی, گھر, ہر چیز اللہ پاک نے آپ کو دی ہے, تو آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ نے کہاں دیکھا ہے پیسہ اور گاڑی, میں تو ایک متوسط آدمی ہوں. یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کا گھر بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے ماشاءاللہ سے, تو یہ اس کا جواب اگر آپ نہیں دینا چاہتے کوئی بات نہیں, اگر آپ دینا چاہیں ناظرین کو بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں. دیکھیں جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ بے شک آزاد کشمیر پاکستان کی شاید سب سے مہنگی جگہ ہوگی پاکستان بھر کی, اور لیکن یہ ہے کہ میں 2-3 جگہ میرے کاروبار ہیں, پھر ایز اے چیئرمین میری تنخواہ ہے, پھر فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے, کچھ دوست احباب بھی جو ہے وہ اپنے چیئرمین کا خیال کرتے ہیں. تو یہ بہت سارے عناصر اور عوامل جو ہے نا وہ مل کر ایک گلدستہ بنا ہے. اچھا جب اتنی شہرت ہے اس عمر میں تو کیا محسوس کرتے ہیں جب آپ کو اتنی عزت دی جاتی ہے لوگوں کے سامنے, عوام آپ کو اتنی عزت دیتی ہے, تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. اور آج میں ایک خاص بات آپ سے بتاؤں کہ آپ کی ٹیم میں ہمارے بڑے پیارے دوست عدنان برکت صاحب اور سعید اختر صاحب تشریف لائے ہیں. یہ میرے بچپن کے دوست ہیں اور پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک کے یہ ہمارے دوست ہیں, اور میرے خیال میں کوئی 25 سے 28 سال ہماری رفاقت ہے. جس دن میں نے ایوان وزیر اعظم مظفر آباد میں اپنا حلف اٹھایا تھا, اس دن میں اپنی ایک تائی صاحبہ سے 400 روپیہ قرض لے کر میں گیا تھا, جس میں سے 200 روپیہ جو ہے وہ ٹیوٹا والے نے لے لیا, جی کرائے کی مد میں 100 روپیہ رکشے والے نے لے لیا. اور جب میں حلف وزیر اعظم صاحب تھے اور لوگ تھے, کیبنٹ تھی, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہم نے کیا پنگا کر لیا ہے اور میں کس دنیا میں آ گیا ہوں. تو جب میں حلف اٹھا کر تھوڑے کہنا بتانا تو نہیں چاہیے تو کچھ پیسوں کے سگریٹ پی لیے, تو میرے خیال میں جب میں اسٹیج سے اسٹیٹ کے چیئرمین کا حلف اٹھا کر نیچے اترا تو میری جیب میں 40 روپے تھے. تو دینے والی ذات بے پرواہ ہے, اس نے دیا ہے, محنت بھی کی ہے, اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, پتہ نہیں میرے اس جملے سے بھی ناقدین کو یا میرے دوستوں کو کیا محسوس ہوگا, لیکن آزاد کشمیر کے نوجوانوں میں چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ مذہبی ہوں, چاہے وہ سماجی ہوں, چاہے وہ مختلف NGOز سے تعلق رکھتے ہوں, یہ میرا دعویٰ ہے, یہ آج بھی دعویٰ ہے, کل بھی رہے گا, اور جب میں پاتال کے نیچے چلا جاؤں گا تب بھی میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ محنت شاید کسی نے کی ہو. اچھا ہاشمی صاحب, آپ چونکہ شوقین مزاج بھی ہیں, مزاج سے ایسا محسوس ہوتا ہے, تو کبھی کوئی محبت وغیرہ ہوئی ہے کسی سے, محبت وغیرہ ہوئی ہے کسی سے؟ دیکھیں اب شوقین مزاج کے تو بہت سارے پہلو ہیں, لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم جو ہے وہ معاشقے تک اپنی گفتگو کو محدود رکھتے ہیں. تو میرے جو قریبی دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں آج کل بھی ایک معاشقے کے معاملے کی زد میں ہوں, اور اس طرح کا ایک حادثہ جو ہے وہ میرے ساتھ فیملی وائز ہو چکا ہے. تو یہ زندگی کا ایک پہلو ہے اور حسین و جمیل پہلو ہے, تو عشق کیا تو نہیں جاتا, ہو جاتا ہے بس. نہیں کبھی ہوا ہے؟ ابھی بھی ہے. اچھا ناظرین کو شاید یہ پتہ نہ ہو,
میں نے تعارف میں بھی یہ بھول گیا تھا کہ ہاشمی صاحب ایک آزاد کشمیر بلکہ پاکستان لیول کے ایک بہترین نعت خواں بھی ہیں. تو ہم آج ان سے ریکویسٹ کریں گے کوئی نعت سنا دیں یا کوئی غزل اگر گنگنا دیں. تو کیا اگر آپ کوئی غزل یا نعت ہم ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہیں؟ جی میں چونکہ خود شاعر ہوں اسی لیے لٹریچر ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین ہوں، تو نعت کا چونکہ یہاں ماحول نہیں ہے، جگہ ایسی ہے کہ پھر نعت کے تقدس کو یعنی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یہاں وہ ماحول نہیں. تو غزل آپ کہیں تو آپ نے لکھی ہوئی. ضرور غزل سنا دیں. الزام محبت میں جو گنگنا کے، ایسے تو نہیں، گنگنا کے سنائیں. نہیں، گنگنا میں صرف نعت سکتا ہوں، باقی میں غزلیں صرف لکھتا ہوں. چلو آپ کے جو فین فالوئنگ ہے ان کی ریکویسٹ تھی کہ ان سے یہ ضرور یا نعت کے 2 لفظ سنیں یا آپ اذان بہترین دیتے ہیں اسی کے دو بول سنیں. جی میں آپ کو اذان سنا دیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر وقت دینے کا. ایک انتہائی ٹیلنٹڈ نوجوان جو اپنی محنت کے بلبوتے پر یہاں تک پہنچا، جس نے اپنا مقام بنایا، نام بنایا، شہرت بنائی. تو ہم جہاں پہ نگیٹو پہلو کو سامنے لاتے ہیں، اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بدنام کرتے ہیں، وہاں پہ اس بندے کی خصوصیات اور اس بندے میں جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ کے سامنے لانا میرا فرض سمجھتا ہوں. اور آپ نے ضرور، میں سمجھتا ہوں کہ جو ناقدین تھے، جن لوگوں کو کوئی غلط فہمی تھی وہ ضرور دور ہوئی ہوں گی. اور ایسے نوجوانوں کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بہت شکریہ. اور میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اور ایسے نوجوان، ایسے ٹیلنٹ اگر ہمارے جہاں پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو سامنے آنا چاہیے، تو نیچے واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ ضرور رابطہ کریں اور ہمیں بتائیے گا. اللہ حافظ.